السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں باپ کے تعلق سے، یعنی کہ ڈیڈی کے تعلق سے۔ جی ہاں، کوئی ڈیڈی بولتا ہے، کوئی پاپا بولتا ہے، کوئی ابو بولتا ہے، کوئی فادر بولتا ہے اور کوئی ابا جان بولتا ہے۔ اسی باپ کے تعلق سے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اصل میں یہ کلپ چائنا کے کسی اسکول کی ہے، جس میں پرائمری اسکول کے بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو باپ ہے وہ کس طرح سے محنت اور مزدوری کر کر تم کو پالتا ہے۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ منٹ کا ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو نے بہت زیادہ سبق ہم کو دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ویڈیو چائنا کا ہے۔ نہ جانے اس اسکول کے منتظمین کو، پرنسپل کو اور جو ذمہ دار ہے ان کے دماغ میں کیا بات آئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا کہ تمہارا باپ دن بھر کیسے محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ اپنے باپ کی قدر کو جانے۔ چائنا والے، یہ کوئی مسلم نہیں ہے، لیکن دوستو اسلام کے اندر تو ماں باپ کی قدر کو بہت زیادہ بتایا گیا ہے، بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت ہوں گی تو اللہ کی ہوں گی، اور احسان کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ ہوگا۔ مطلب اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنے کو اپنے قرآن کے اندر بتایا، اور بیشتر مقامات کے پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے پر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں فرمائی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، رب کی خوشی باپ کی خوشی کے اندر ہے۔ یہ سارے پیغامات اور یہ والدین کے تعلق سے یہ سارے احکامات تو اسلام کے اندر تھے۔ غیر مسلم اپنے بچوں کو باپ کی قدر بتا رہے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ جو چیز مسلمانوں کی تھی وہ مسلمانوں میں سے کھو گئی۔ آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ ان کو نہیں پتہ کہ ان کا باپ کیسے محنت مزدوری کر کر اپنا خون پسینہ ایک کر کر روپیہ پیسہ جمع کر کر لاتا ہے، اور اپنی گھر کی کفالت کرتا ہے اور اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ایک لڑکے کو نہیں پتہ کہ آج اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں، جو بھاری سے بھاری جوتے ہیں، اس کی جو پاکٹ منی ہے، ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو کچھ ہے یہ سب اس کے باپ کا ہے۔ اس کے باپ نے اپنی خواہشوں کو مار کر، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ کر، ایک ایک پائی جمع کر کر یہ امپائر کھڑے کیا ہے، یہ ساری چیزیں لا کر اس کو دی ہے۔ اس کے باوجود اولاد اپنے باپ کی قدر نہیں کرتی۔ لڑکیاں، خاص کر کے لڑکیاں، اپنے باپ کی محبت کا مس یوز کرتی ہے۔ کیا سیکھنے ملا اس سے؟ کیا سکھا رہے وہ؟ یہ سکھا رہے کہ تمہارا باپ کیسے محنت مزدوری کرتا ہے۔ اس میں سے ایک بندے کو دکھایا گیا کہ اپنے کندھے کے اوپر بہت ساری لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ایک کلپ اس میں دکھائی گئی کہ بہت سارا بوجھ ایک بندہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ایک کلپ دکھائی گئی کہ وہ ٹھوکنے کا کام کر رہا ہے، جس سے اس کے ہاتھوں میں چھالے آ کر ہاتھ پھٹ گئے۔ ہم میں سے بہت سارے بچوں کے باپ ایسے ہوں گے جو محنت اور مزدوری کرتے ہوں گے، جو لکڑیاں توڑتے ہوں گے، اینٹ توڑتے ہوں گے، کھیتوں کے اندر کام کرتے ہوں گے، کمپنی اور فیکٹری کے اندر کام کرتے ہوں گے، گیریج کے اندر کام کرتے ہوں گے، مستری وغیرہ کام کرتے ہوں گے، مارکیٹ میں حمالی کا کام کرتے ہوں گے۔ بہت سارے بچوں کے والدین ایسے بھی ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ ہاں، باپ کی بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میں جب گھر جاؤں تو میرا بچہ جو اس کی من پسند چیز مجھ سے مانگے
سب سے پہلے میں اس کو پیش کروں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج میری کمائی کتنی ہوئی, 100 روپے ہوئی کہ 200 روپے ہوئی کہ 500 روپے ہوئی. جی ہاں دوستو, میں خاص کر کے ان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے, اپنے باپ کے پیسوں کی اور اپنے باپ کے مال کی قدر نہیں کرتے. لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ اچھے سے اچھا لباس چاہیے, میک اپ کا سامان چاہیے, اچھے سے اسکول میں جاتی ہے اچھے سے اچھا بیگ چاہیے, چیزیں بھی اسکول کی ساری اچھی چاہیے, نارمل چیزیں نہیں چاہیے. 2-5 روپے کے پین میں بھی کام ہو جاتا ہے, وہ اس کو 50-100 روپے کا پین چاہیے. 100-150 روپے کی جوتی میں کام ہوتا ہے, لیکن اس کو برانڈڈ جوتی چاہیے 500-1000 والی. اس کا جو برقع ہے وہ بھی 200-500 روپے میں کام ہو سکتا ہے, لیکن اس کو 1000-2000 کا برقع چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ والی لڑکیوں کے درمیان جب وہ جاتی ہے نا, اس کو گلٹی فیل نہ ہو. وہ آ کر اپنے ماں کو بولتی ہے, ماں اس کے باپ کو مناتی ہے, اور باپ کیا کرتا ہے؟ لا کر دے دیتا ہے. کیوں لا کر دیتا ہے؟ حیثیت نہیں ہے پھر بھی لا کر دیتا ہے. حیثیت نہیں ہے پھر بھی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے. کیا سوچ کے پوری کرتا ہے؟ کہ بچوں کا مستقبل سدھر جائے, میرے بچوں کو کسی کے سامنے شرمندگی نہ ہو, گلٹی فیل نہ ہو. یہ باپ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. لڑکا ہے, اچھے سے اچھے جوتے ہیں, کپڑے ہیں, یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا کہ باپ دن بھر محنت مزدوری کر کر پسینے کے لباس کے اندر رہتا ہے, اور بیٹا برانڈڈ اسپرے یوز کرتا ہے, برانڈڈ پرفیوم یوز کرتا ہے کہ میرے بدن سے بدبو نہ آئے. اور باپ دن بھر بدبو والے بدن میں اور لباس میں رہ کر محنت مزدوری کر کر لا کر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ذرا غور کرو, امیجن کرو کہ باپ کیا ہے. باپ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں اس کا ریپلیسمنٹ نہیں. دنیا میں بہت رشتے ہیں, لیکن باپ کا جو رشتہ ہے اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جس کو باپ نہیں ہے, جس کا باپ مر چکا ہے, آپ اس سے پوچھئے باپ کی قدر کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے. ہاں, دنیا میں بہت سارے رشتے آپ کو مل جائیں گے, لیکن باپ جیسا عظیم رشتہ تم کو دنیا میں نہیں ملنے والا. اس کا نعم البدل ہی نہیں ہے, اس کا ریپلیسمنٹ ہی نہیں. یہ فطرت کا قانون ہے. کیا ہے؟ فطرت کا قانون ہے. ہاں, ایک باپ دھوپ, گرمی, ٹھنڈی, بارش کے اندر کام کر کر اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری کرتا رہتا ہے, اور وہی بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, باپ کی کمائی کو ناجائز طریقوں کے اندر اور فضول خرچی کے اندر اڑاتے ہیں. لڑکیاں بہانے کر کر کر, مگرمچھ کے آنسو بہا بہا کر باپ سے پیسے کو ایٹتی ہے. کیوں ایٹتی ہے؟ سہیلیوں کے ساتھ جا کر موج مستی کر سکوں. میری سہیلی نے اتنا بڑا موبائل لیا تو مجھے بھی اتنا بڑا موبائل چاہیے. اس نے 2000 روپے کا ڈریس لیا تو مجھے بھی 2000 روپے کا اچھا سا ڈریس چاہیے. خواہش, ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی. کیوں کہ جب میں 4 لڑکیوں کے سامنے میں جاؤں تو مجھے گلٹی فیل نہ ہو. اور تمہارا باپ یہاں پر تمہاری مدد کرتا ہے, یہاں پر تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہے, اور 4 کے سامنے رسوا ہونے سے تم کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. کیا تم کو پتہ ہے تمہارا باپ یہ پیسہ جو لا کر جو تم کو دے رہا ہے, تمہاری کفالت کر رہا ہے, تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے, پتہ ہے یہ پیسہ کتنی مشقتوں کے بعد اس کو حاصل ہوتا ہے؟ جہاں پر تمہارا باپ کام کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, وہاں کے سیٹ لوگ گالیاں دیتے ہیں, دھکے مارتے, ذلیل کرتے, رسوا دیتے. تھوڑا سا کام بگڑ گیا گالیاں دیتے ہیں, تھوڑا سا کام اونچ نیچ ہو گیا نا گالیاں دیتے. اور یہ بیچارہ ملازم باپ, یہ نوکر باپ سنتا رہتا ہے, سنتا ہے, برداشت کرتا ہے, سوری بولتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے. چھوڑ سکتا ہے, کوئی گالی دے کون رسوا ہو, چھوڑ سکتا ہے, کوئی دھکے مارے کون دھکے کھائے, چھوڑ سکتا ہے کام, لیکن نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ اگر میں یہاں سے کام چھوڑ دوں گا مجھے دوسرا کام نہیں ملے گا, اور مجھے دوسرا کام نہیں ملے گا تو پھر میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو میں اپنے گھر والوں کی کفالت کیسے کرواؤں؟ تو ذرا سوچو, ذرا امیجن کرو, خاص کر کے وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے جو اندھا دھن اپنے باپ کے سامنے فرمائشیں کرتے ہیں, اپنے باپ سے پیسے ایٹتے ہیں پاکٹ منی کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر, جھوٹ بول بول کر باپ سے پیسہ لے کر جاتے ہیں, اور جا کے سہیلیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی اور موج مستی کرتے ہیں. ذرا وہ سوچے کہ یہ باپ پیسے کیسے کما رہا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ذرا سوچے اور قدر کرے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ تم چاہے کچھ بھی ہو, حاجی ہو, نمازی ہو, عالم ہو, حافظ ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر, انجینئر ہو, کوئی بھی ہو, کل جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا, اللہ اس وقت دیکھے گا کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے, تمہارا باپ تم سے خوش ہے کہ نہیں ہے. باپ خوش ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہے, جنت تمہاری. باپ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے, جنت تمہاری نہیں ہو سکتی. ایک قانون اللہ نے بنا دیا, فطرت کا قانون, کہ تم چاہے کتنے بھی اچھے اعمال لے کر آؤ,
لیکن اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ کیا بات تھی کہ اللہ نے اتنا بڑا قانون بنا دیا۔ باپ کی قدر کرو۔ باپ وہ ہستی ہے جس نے اپنی ہستی کو تمہاری ہستی کے لیے مٹا دیا، قربان کر دیا۔ باپ وہ ہستی ہے کہ تمہاری تمنائیں اور تمہارے خواہشیں پورا کرنے کے لیے اپنی تمناؤں کو اور خواہشوں کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا، گلا گھونٹ دیا۔ خود نے کھایا، تم کو لا کر کھلایا، خود بھوکا پیاسا رہا، لیکن تم کو کیا کیا؟ تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا۔ قدر کرو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے باپ کی قدر کرو۔ ماں کی قدر تو ہے اپنی جگہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں یوں ماں وہ، لیکن باپ کا مرتبہ بھی ماں سے کچھ کم نہیں ہے۔ وہ بتایا جاتا ہے نا بھائی، پہلے ماں کا مرتبہ ہے پھر باپ کا مرتبہ ہے۔ اس کو ایسا نہ سمجھے، اس کو ایسا سمجھے کہ باپ کا بھی مرتبہ ہے اور ماں کا بھی مرتبہ ہے، پر ماں کے بعد باپ کا مرتبہ ہے۔ دونوں کا مرتبہ عظیم ہے، دونوں کا مرتبہ بلند ہے۔ صرف یہ ہے کہ ماں کا باپ کے پہلے ہے اور باپ کا ماں کے بعد ہے۔ جن روپیوں اور پیسوں کو اکٹھا کر کر باپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم دینے کے بعد یہی بچے جب تھوڑا اسٹینڈرڈ بن جاتے ہیں، اچھا لباس آ جاتا ہے، اچھے جوتے آ جاتے ہیں، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اس وقت اگر باپ سامنے آ جائے نا تو گلٹی فیل محسوس ہوتا ہے۔ گھر پر آ کر باپ کو چلاتا ہے، کپڑے اچھے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گلے میں مفلر ڈالا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بٹن کھلے ہیں، اور چپل کیسی پہنے ہوئے، اور تم آ گئے، میرے دوست لوگ کیا بولیں گے؟ مطلب جس باپ نے اپنے کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنے ہستی کو، اپنے وجود کو پراگندہ لگا، میلا کچیلا رکھا اور تجھے صاف ستھرا بنایا، آج تجھے گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ تو اپنے باپ کو 4 لوگوں کے سامنے باپ کہلانے کے لیے بھی تو کیا کر رہا ہے؟ شرمندہ ہو رہا ہے، تجھے گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ 4 اچھے لوگوں کے اندر تیرا باپ ایک سیدھے سادے حلیے کے اندر آ گیا، ایک کامگار کے حلیے میں آ گیا۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ والدین کا ریپلیس ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی۔ قدر کر لو دوستو، قدر کر لو اپنے، خاص کر کے ان بچے اور بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا جو اسکول اور کالج کے نام پر اپنے باپ کو الو بناتی ہے، اور بہانے کر جھوٹ بول کر باپ کا پیسہ ایٹتی ہیں، اور باپ کے پیسوں سے جا کر عیاشی کرتے ہیں، باپ کے پیسوں کو ہوٹلوں کے اندر جا کر اڑاتے ہو، دوستوں کی پارٹیوں میں، برتھ ڈے پارٹی میں تم اڑاتے ہو۔ پتہ ہے تمہارے باپ نے کتنی ٹھوکریں کھا کر وہ 1-1 روپیہ جمع کر تم کو لا کر دیا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی اس پیسے کا غلط استعمال کرنے والا ہے، پر وہ یہ بولتا ہے جانے تو ان کے لیے تو کما رہا ہوں۔ پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو اپنے والدین کی، اپنے باپ کی محبت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہاں، تمہارے باپ سے زیادہ محبت تمہیں کوئی نہیں کر سکتا، تمہارے باپ سے زیادہ شفقت تم پر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی اولاد باپ کی محبت اور شفقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، مس یوز کرتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو، بہت باتیں اس نے کہے گا۔ تو آپ بھی اگر ایسے والدین کی اولاد ہو جن کا باپ محنت اور مزدوری کرتا ہے، تو کبھی کبھار جا کر ذرا دیکھو، اس لوکیشن پہ جاؤ، اس پوائنٹ پہ جاؤ جہاں تمہارا باپ کام کر رہا ہے، دیکھو ذرا کس طرح سے خون اور پسینہ ایک کر کر تمہارا باپ محنت کر رہا ہے، ذرا جا کر دیکھو، تب جا کر تم کو ان کی قدر آئیں گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر اسکول اور کالج کے اندر وقفے سے بچوں کو ایسے ویڈیوز دکھانا چاہیے کہ جس کے اندر ریئلٹی میں یہ بتانا چاہیے کہ یہاں تک تمہارے باپ نے جو تم کو پہنچایا ہے نا، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر کے، اسکول کی فیس بھر کر، تمہارا یونیفارم، تمہاری اسٹیشنری، تمہاری بکس، تمہاری ساری چیزوں کو، پاکٹ منی کو، سب کو یہ پیکج بنا کر تم کو دے کر یہاں تک جو تم کو پہنچایا ہے نا، اس کے پیچھے تمہارے باپ کی کون سی محنت ہے، کتنی وہ حمالی کر رہا ہے، کتنی وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، کتنا خون اور پسینہ وہ بہا رہا ہے۔ یہ چیز دکھانی چاہیے تاکہ ان اولاد کو، ان بگڑی ہوئے اولاد کو کیا آئے؟ ماں باپ کی قدر آئے۔ دوستو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو جن بچوں کے والدین حیات ہے یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے، جن کی حیات ہے، ان کے لیے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عطا فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں یا کوئی ایک اس دنیا کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس کے اندر ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔